بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، لیکن میجر سٹوری وہی سابق ڈی جی ایف آئی اے جناب بشیر میمن صاحب سے متعلق ہے۔ انہوں نے بہت ہی ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے ایسے انکشافات کیے ہیں جو ہوش ربا، ہوش اڑا دینے والے تو ہیں ہی ہیں، یہ بڑے خطرناک انکشافات ہیں۔ اور دوسری، مریم نواز صاحبہ نے جنرل باجوہ صاحب کی ایک بات کا جواب دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک پریس ٹاک کے دوران اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ سٹوری بھی کی تھی، اس پہ ویڈیو کی تھی چند روز پہلے۔ جنرل باجوہ صاحب نے تقریباً کوئی 25-30 کے لگ بھگ جرنلسٹ کو بلایا اپنے پاس اور بہت ساری باتیں کیں۔ وہ تقریباً کوئی 5-6 گھنٹوں تک وہاں جو ہے نا موجود رہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے کہ وہاں سے وہ کلاسرا صاحب بھی بتا رہے تھے، باقی لوگ بھی بہت سارے، اچھا مطلب ہم نے بھی کچھ سے بات کی، کچھ لوگوں سے۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ بتانا، یہ بات بتانی کس کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں بتانا، نہ میڈیا پہ بتانی ہے، نہ کہیں پہ بتانی ہے۔ اور اگر ساتھ یہ بھی کہا، بھلے وہ کہتے ہیں کہ ہنستے ہنستے کہا، لیکن وہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے کسی کو بتائی تو مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں مکر جاؤں گا، میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ ٹھیک، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سادگی پہ قربان جاؤں کہ جہاں پر 20-25 لوگ بیٹھے ہوں یا 30 لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں بات چل رہی ہو، یہاں تو بات دو بندوں سے پھر آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور جو اب آپ کی اپنی زبان سے باتیں نکلتی ہیں تو پھر یا تو پھر یہ پالیسی ہے، یا تو یہ حکمت عملی ہے، یا تو یہ سمجھ لیں کہ مبینہ طور پہ میں کہہ لوں کہ یہ ایک چال ہے کہ جی وہ کہہ بھی دیں کہ جی نہیں بتانی، اور ان کو پتہ ہوتا ہے۔ کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جب 20-25 لوگوں میں اس طرح کی بات چلے گی تو کہاں نہیں جائے گی، کہاں رکے گی بات۔ تو خیر سے ماشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی ایک بندہ بھی وہاں سے رہا نہیں ہے جنہوں نے آنے کے بعد اپنے ایک دوست کو، اس نے اگلے کو، ہر بندے نے جو ہے نا یہاں پہ تقریباً کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بندہ ہو، لیکن یا ایک آدھ کوئی صحافی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں جس نے کسی نے کسی کو نہیں بتایا، ہر کسی نے بتایا۔ اور ساری سٹوریز، اور وہ جناب اب آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی عام ہو گئی۔ اس دوران ایک بات ہوئی نواز شریف صاحب سے متعلق کہ جناب پھر نام لیے بغیر جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنے بوجھ سے گرے تو ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پہلی بات یہی ہے کہ میں بھی یہی اختلاف کروں گا کہ جناب وہ بوجھ سے کیسے گرے ہیں۔ وہ تو پورا 1.5 سال کس طریقے سے پاناما چلتا رہا، پھر پاناما کھیلتے پھر بیچ میں کوئی اقامہ نکل آیا، تو مطلب وہ تو بڑی ایک عجیب سی سٹوری ہے نا، پاکستان کی تاریخ کی ایک ستم ظریفی ہے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہو گیا، جیسے مولوی تمیز الدین صاحب کا کیس ہو گیا وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا، اور بھی کچھ کیسز ہیں اس طرح سے۔ تو یہ ایک تاریخ کے ماتھے پر اور جوڈیشل ہسٹری کے ماتھے پر اور پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ کے ماتھے پر ایک سیاہ داغ ہے، ایک سیاہ دھبا ہے، بدنما دھبا ہے یہ کیس۔ یہ ہسٹری نے ثابت بھی کی ہے، اب وہ لوگوں کی ساری چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں۔ اللہ بخشے ارشد ملک صاحب کو، انہوں نے کیا انکشافات کیے، اور پھر اس کے بعد ابھی تک بھی لوگ انکشافات کر رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا جواب دیا ہے جنرل باجوہ صاحب کو۔ جنرل باجوہ صاحب نے کہا نا کہ اگر کوئی اپنے بوجھ سے گرے تو ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں نا، ٹھیک۔ اب میں وہی بات بتاؤں نا کہ بھائی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک دفعہ ڈسکس ہو رہا تھا تو کسی قانون دان سے، بہت بڑے قانون دان سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب یہ لوگ، یہ کنٹرول ٹاور یہ چاہتا ہے کہ اختیار ہمارے پاس ہو، الزام کسی اور پہ آئے، ٹھیک۔ یہ ایک بڑی جو ہے نا، تو کہیں کسی نے جو ہے نا کوئی اپنے بوجھ سے گرے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بوجھ سے نہیں گرے، وہ آپ کے یعنی کہ براہ راست انہوں نے مخاطب کر کے کہا، یہ آپ سن لیجئے، ان کی میڈیا ٹاک موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بوجھ سے نہیں گرے، آپ نے ان کو گرانے کی جتنی بھی کوشش کی وہ نہیں گرے، وہ آج بھی اپنے پورے قد کاٹ سے اپنے زور سے کھڑے ہیں، اور ان کو گرانے والوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کی بات کی کہ ان کو گرانے والوں کا جو ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور اس طریقے سے جس طرح سے، اور ساتھ یہ بھی ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کروایا کہ آپ کو اس حوالے سے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔
یہ وہ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. مجھے میں نے ایک اور بات کرنی ہے اس میں. مریم نواز صاحبہ نے جو جواب دیا سو انہوں نے دے دیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بڑی آسان بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا یس مین بن جائیں. ایک انٹرویو میں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا، وہ ان کا موجود ہے، ان کا وہ بھی میڈیا ٹاک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ موجود ہے، ہر کسی نے سنا بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سے کسی نے پوچھا، صحافی نے، کہ بھائی آپ کا کیا پرابلم ہے، مسئلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں جوتے پالش نہیں کرتی. تو بس بات یہی ہوتی ہے، مطلب کہنے کا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. اور جو لہروں کے اگینسٹ چلتے ہیں، لہروں کے اپوزٹ چلتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو بڑا آپ کو میں بتاؤں نا کہ بھائی آپ پاکستان کے کنٹرول ٹاور کی ہسٹری دیکھ لیں 72 سالہ، انہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا، ان کو ایسے بندوں کی تلاش ضرور ہوتی ہے کہ جن کے پیچھے کوئی کھڑا ہو، عوام ہو، جن کا ووٹ بینک ہو، جن کا اس طریقے سے. اسی وجہ سے اگر مریم نواز صاحبہ نے یا نواز شریف صاحب نے یس مین بننا ہوتا، یس سر کرنا ہوتا، تو وہ تو پرسوں کے بجائے آج اقتدار پہ ہوتے. تو بڑا آسان سا کام تھا. تو کوئی یہ سوچے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ انہوں نے مشکل سفر کیوں اختیار کیا. بات یہ ہے نا، مشکل سفر کیوں اختیار کیا. تو جس وقت اور جس دن اور جس گھڑی وہ ڈیویٹ کریں گے اس لائن سے، میں پہلا بند ہوں گا جو ان پہ تنقید کروں گا. اور ہم نے کی بھی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک پرنسپلز ہیں نا، ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں، ایک بینچ مارک ہے، ایک فارمولا ہے، ایک ٹچ سٹون ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لائن ہے. اس لائن پہ کل کو خان صاحب کھڑے ہوں گے، ہم ان کی تعریف کریں گے. اس لائن پہ آج یہ کھڑے ہیں، ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے، یہی کھڑے ہوں گے، ثابت قدم ہوں گے، تو تب تو کوئی ہوگا نا، کوئی وزن بھی بنے گا نا. ادروائز تو کوئی اور اکا دکا ہم جیسے صحافی بیچارے چھوٹے ادھر ادھر جو ہے نا، مطلب میں مطیع اللہ جان صاحب، باقی لوگ وہ تو ہوا ہو جاتے ہیں. پھر وہ تو اس کا تو دوسرا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ خیر اس کو بات لمبی ہو جائے گی. میں ایک بات، بشیر میمن صاحب نے انکشافات کیے، بہت بڑے انکشاف. یہ عام بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں. اچھا میں پہلے یہ بتا دوں کہ بشیر میمن صاحب نے جو انکشافات کیے، انہوں نے کہا ہے ببانگ دول کہ میں انکشافات پہ ان باتوں پر قائم ہوں، اور کل کو کہیں پر بھی کوئی انکوائری ہوتی ہے، بھلے وہ جوڈیشل انکوائری ہو، بھلے کوئی بھی انکوائری ہو، سپریم کورٹ انکوائری کرا لے، وہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں پر بھی انکوائری ہوتی ہے، اس انکوائری کے سامنے، اس بورڈ کے سامنے، اس جے آئی ٹی کے سامنے، کسی قسم کی بھی ہوتی ہے انکوائری، اس کے سامنے میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. اب یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ اب میری بات لکھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انکوائری آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی، کل نہیں ہوگی تو پرسوں ہوگی، پرسوں نہیں ہوگی تو ترسوں ہوگی. 2023 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. تو آئی تھنک کہ بہت بھی لیٹ ہو گئی تو یہ انکوائری پھر اس وقت ہوگی. یہ انکوائری اس وقت ہوگی کہ جو 2023 میں جب یہ ریجیم چینج ہوگا یا اس سے پہلے ہوگا، یہ انکوائری ضرور ہوگی. اور وہ انکوائری اگر ہوئی تو اس میں بہت بڑے بڑے انکشافات ہوں گے. اور اگر یہ انکوائری ہوئی اور یا کمیشن بنا یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ انکوائری کرائی تو اس میں پھر بہت بڑی بڑی باتیں سامنے آئیں گی. یہ کہنا ایسے مذاق نہیں ہے. میں ایک بات ساتھ ہی، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انکشافات اور بھی بہت سارے انہوں نے انکشافات کیے، کچھ نئی باتیں کی ہیں، میں نے ان کو ڈسکس کرنا ہے. بہت کام کی باتیں کی ہیں، لیکن اس سے پہلے کام کی تو ہیں لیکن باتیں خطرناک بھی ہیں. اس سے پہلے مجھے متعدد اپنے ویورز نے میسیجز کیے، خاص طور پہ ایک میرے ویور ہیں عبد الجبار صاحب یو ایس اے سے. انہوں نے مجھے کل اسپیشلی فون کیا اور ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا سر کہ آپ جو ہے نا ہماری طرف سے، ہم سب کی طرف سے، مطلب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو مسز ہیں سرینا عیسیٰ، ان کو خراج تحسین پیش کریں. ان کو آپ جو ہے نا آپ ایک ٹریبیوٹ پیش کریں کہ انہوں نے خاتون ہو کے کس طریقے سے مقابلہ کیا ہے،
کس طریقے سے مقابلہ، کس طریقے سے فیس کیا ہے ٹرائل کو، اور کس طریقے سے بہادری سے مقابلہ کیا ہے. مجھے یاد ہے، آپ یقین کریں کہ باشعور آدمی ہو نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ لنگڑا کے چل رہی تھی جب پہلی پیشی پہ آ رہی تھی، تو لوگوں نے اس پہ بھی باتیں کی. جی ہاں. پھر اس کے بعد اس خاتون کو اپنا ٹانگ کا ایکس رے پیش کرنا پڑا کہ جی یہ میرا ایکس رے ہے جس میں میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. تو میں کوئی ڈرامہ بازی نہیں کر رہی تھی، میں کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ میرا ایکس رے ہے، دیکھ لے دنیا، دیکھ لے کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں لنگڑا کے چل رہی تھی. یہاں پہ تو یہ ہے نا، مریم نواز صاحبہ کے وہ آئی سی یو میں پڑی ہوئی تھیں، موت اور زندگی کی کشمکش میں تھیں، چند روز بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، آئی سی یو میں کسی بندے کو. تو یہ اس حد تک بھی لوگ گرتے ہیں، یہ اس حد تک بھی گھٹیا پن ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا. یہاں پہ یہ صورتحال ہے. تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹریبیوٹ. میں نے کہا جی بالکل ان کا ٹریبیوٹ بنتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے کہ جب اس طریقے سے انہوں نے جس طرح سے جسٹس صاحب کا ساتھ دیا، اور جس طریقے سے ایک مطلب یہ 17، میں حیران ہوں بھائی کہ 1500 سے 1700 پیجز کا جواب دیا. انہوں نے آرگومنٹ کیے، باقاعدہ ویڈیو لنک پہ بھی، ڈائریکٹ آ کے بھی اس طریقے سے انہوں نے آرگومنٹ کیے. ججز سے فرمایا، دو ججز سے، عمر عطا بندیال صاحب سے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے اور جسٹس منیب اختر صاحب سے، کہ آپ بھی ذرا ہمت کریں کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کل اپنے اور اپنے فیملی کے اثاثے جو ہے نا یہاں پہ لگا دیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اپنا 1700 پیجز کا جو ہے نا انہوں نے جواب داخل کرایا، لیکن پھر بھی اتنی مشکل سے ان کو جو ہے نا پوری کی پوری لائرز کی باڈی، ان کے باڈیز ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں. پھر ان کو جا کے انصاف ملا، اور ابھی تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیا جال بنا جا رہا. میری ایک اسیسمنٹ ہے، میرا ایک خدشہ ہے، اللہ کرے وہ غلط ہو، کوئی نیا جال بنا، جو بشیر میمن صاحب کے انکشافات آئے ہیں اس کے بعد یہ کوئی نیا جال بنا جا رہا ہوگا. اور ڈیفینیٹلی 2023 تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اللہ ان کی جان کی بھی حفاظت کرے. اور اس طریقے سے یہ ڈیفینیٹلی حکومت نے تو کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کر ہی لیا ہے نا. تو اب اس حوالے سے لیکن ان کا 1700 پیجز پر وہ بڑا شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے ارسطوؤں کی نظر میں. اور ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عزت مآب جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کے اربوں روپے کے اثاثے سامنے آئے، کھربوں روپے کے اثاثے سامنے آئے. ان کے جناب پیزا، پاپا جونز کے پیزا سامنے آئے، ان کی کتنی کمپنیاں سامنے آئیں، ان کے بیٹوں کی، ان کے مسز کے کاروبار، ان کے باقی ان کے پتہ نہیں کیا کیا سامنے آیا. اور پھر کچھ بھی نہیں انکوائری ہوئی، نہ کوئی سپریم کورٹ میں گیا، نہ کوئی ایف آئی اے، نہ کوئی اینٹی کرپشن، نہ کوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ آج بھی اسی طریقے سے سی پیک اتھارٹی کی چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس میں ہوا کیا ہے کہ انہوں نے 4 صفحات کا جناب وہ پیش کیا. وہ تو خود خیر سے اسے مستعفی ہو گئے نا معاون خصوصی سے. 4 صفحات کی انہوں نے، 4 کے 3 صفحات کی، اس میں نے ویڈیو بھی کی تھی، انہوں نے وضاحت پیش کی. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا جی اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ہیں ہی صادق امین، آپ تو ہیں ہی سچے، آپ تو ہیں ہی صاف اور شفاف، میں تو مانتے نہیں آپ کے استعفے کو. وہ تو بعد میں خود چھوڑ کے چلے گئے، ادروائز تو وزیر اعظم صاحب نے تو انہی 4 صفحات پہ بھی ان کو کلیئر قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ جب میں دیکھتا ہوں نا ڈبل سٹینڈرڈ، آپ ڈبل سٹینڈرڈ تو انگریزی میں کہہ لیں، آپ ڈیول سٹینڈرڈ کہہ لیں، آپ ڈبل سٹینڈرڈ کہہ لیں، اصل میں تو یہ منافقت ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ مبینہ منافقت ہے کہ اگر آپ کے کھربوں روپے کے اثاثے نکل آئیں تو آپ 4 صفحات کی خود ساختہ ایک وضاحت پیش کر دیں، وہ وضاحت میڈیا پہ جاری ہو جائے. اور آج تک بھی جنہوں نے دیا وہ کہتے ہیں ہم نہ اس پہ کوئی انکوائری ہو، نہ اس پہ کوئی کمیشن بیٹھے، نہ اس پہ کوئی سپریم کورٹ بیٹھے، نہ اس پہ کوئی جج ہو، نہ اس پہ خود ہی وکیل، خود ہی منصف، خود ہی جج، خود ہی مدعی، سب کچھ خود بن کے 4 صفحات کی وضاحت پیش کریں. اور جناب امنا و صدقنا، وزیر اعظم صاحب کہیں کہ جی میں نے مان لیا کہ آپ سچے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر ان کی بیوی بھی رگڑی گئی، ان کے بچے بھی رگڑے گئے، وہ خود بھی جج زیر عتاب، وہ آج بھی. اور ارسطو، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس چیز پہ، یہ جو ارسطو بیٹھے ہیں نا میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ، یہ ارسطو ذرا بیٹھے ہیں، آپ یقین کریں میں ان کی چھترول نہ کر دوں تو ٹھیک ہو گیا نا. یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ کو نہیں پتا کہ جنرل اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کس کے ساتھ پھڈا ہے،
آپ کو نہیں پتا یار کہ ان کا قصور تو کوئی نہیں ہے، اور ان کا یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے ان کو کس حوالے سے رگڑا جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. یہ سارے ارسطو ہمیں بولتے ہیں، اور جب یوٹیوب پہ آتے ہیں تو یہ خیر سے منافقت کے انداز میں مکر جاتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. یہ پھر اس طریقے سے جو ہے نا ادھر ادھر پھر جو ہے نا چھلانگے مارتے ہیں. اور اس طریقے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا منہ کالا ہو جانا چاہیے کہ جو باہر آ کے دوسری بات کرتے ہیں اور اندر جا کے، اور جب یوٹیوب میں یا جب یہ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں یا جب کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر یہ منافقت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ نہ ہو، انسانیت اگر اتنی سی بھی بقایا ہو نا کسی میں، تو وہ کس چار میں بیٹھے تو وہ کہتا یار یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا وجہ کیا ہے، اور کیمرے کے سامنے آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی مبینہ طور پہ پیڈ نوکری کر رہے ہو نا. یہ بات تو یہ ہو گئی نا. بشیر میمن صاحب نے کیا کہا جناب؟ بشیر میمن صاحب نے کہا ہے مجھے بلایا گیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، اور وزیر اعظم صاحب کے آفس میں، انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ آپ ہمت کریں، آپ بڑے زبردست بہادر افسر ہیں اور بڑے باصول ہیں اور بڑے یہ ہیں وہ ہیں، اور آپ ہمت کریں، آپ یہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا مجھ سے کروانا کیا چاہ رہے ہیں. تو بعد میں جب مجھے لے کے گئے ون اینڈ دا اونلی شہزاد اکبر اور جناب فروغ نسیم صاحب اور باقی لوگ جو اس میں کچھ وہ ڈاکٹر اشتیاق کا نام بھی لیا، وہ جو FBR کے اور باقی بھی کچھ لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بنانا ہے. میں نے کہا آپ کو خیر تو ہے، آپ کی عقل تو ٹھکانے ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کی جج کے وہ ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے. ہمارا تو ڈومین، ہم تو آپ کو ہمارا دوسرا ڈومین ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل ایشو ہے، اس میں کس طرح سے کیس بنا سکتا ہوں؟ FIA کا ڈومین ہی نہیں ہے، FIA کا تو وہ دائرہ کار ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خیر ان کو وہ بھی صحیح، وہ کہ دوسرے دن انہوں نے بلا کے مجھے ٹرمینیٹ کر دینا ہے اور سپریم کورٹ نے، اور کہا کہ یہ کس طرح سے آپ نے DG FIA نے یہ اس طرح سے کر دیا. وہ کہتے ہیں میں نے ان کو کافی کنونس کیا. میں نے کہا سر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ ہے، یہ کوئی ہمارا دائرہ کار ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ڈومین ہی نہیں، آپ نے بنانی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کا کیس ان پہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، آپ گرفتار کرنا ہے آپ نے ان کو. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس حوالے سے کہ اچھا انہوں نے بالکل دو ٹوک نہ کر دی، پھر اس کے بعد انہوں نے بھگتا بھی صحیح. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں بیوروکریسی میں جو لوگ میرے ویور ہیں وہ دو سال آخری جو ان کے کسی کے 2 سال بچتے ہیں، 3 سال کرٹسی میں 3 سال تک بھی لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا وہاں سے. یار ان کے آخری 1-2 سال ہیں تو چھوڑ دیجیے. ان کو 15-20 دن پہلے جو ہے نا OSD بنا دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مانا نہیں. وہ جو باقی باتیں کی ہیں میں آتا ہوں اس پر. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا ایک دفعہ کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ان کے بارے میں کوئی انکوائری تھی اور ان پہ کیس یہ بنا اور خواجہ آصف پہ یہ بنا اور یہ اس کا. میں نے کہا نہیں، وہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح سے اگر بنتے ہیں تو میں بنا دیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد نیب سے بنوا لیا کیسز. تو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا، آپ نے میری بات نہیں مانی تو ہم نے نیب سے کام نہیں کروا لیا. تو اسی وجہ سے تو وہ سارے کہتے ہیں کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے، تو آپ مانتے نہیں ہیں. تو اب وہی بات نکل ہے. تو بشیر میمن تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلاؤ انکوائری میں، مجھے بلاؤ سپریم کورٹ میں یہی باتیں ثابت کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں کہنے کے لیے تیار ہوں. تو بلائیں کہ انکوائری کرائیں، پھر ثابت کریں ذرا اس انکوائری کو. بات تو یہ ہوئی نا. اچھا پھر اس کے بعد اچھا جج ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو آئی تھی، خود اس وقت کیا کس نے کہا تھا؟ فردوس عاشق اوان صاحب نے کہ ہم اس کا فرانزک کروائیں گے. پریس ریلیز اپنا پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ اس کا فرانزک آڈٹ ہوگا؟ آج تک اس کا آڈٹ نہیں ہوا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے آڈٹ کروایا تھا اور وہ ویڈیو سچی تھی. تو اس وجہ سے تو آپ کروائیں ذرا انکوائری. اگر بشیر میمن جھوٹے ہوں گے تو وہ ثابت ہو جائے گا، لیکن آپ ذرا ہمت کریں، ان کو بلائیں اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو میں نے نیب سے پھر کام کروا نہیں لیا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نیب سے اگر آپ نے کام کروا لیا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے تو پھر اس میں چڑھنے کی کیا بات ہے، مچھرنے کی کیا بات ہے؟ تو پھر اس طرح یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات اور یہ بات مضحکہ خیز بھی ہے، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، اس سوچ کو سلام ہے. ٹھیک ہے، سلام تو خیر میں ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں، اس سوچ کو سلام ہے جناب، صد سلام ہے اس سوچ کو. کہ بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو صاحب، پرائم منسٹر صاحب، کہ دیکھو کہ ادھر آپ دیکھیں میں اگلے وزٹ پہ ہم جائیں گے سعودی عرب سے، آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ دیکھنا محمد بن سلمان جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا سر وہ تو ادھر تو بادشاہت ہے،
ہمارے ہاں تو ڈیموکریسی ہے، عدالتیں آزاد ہیں، دوسرے دن بلا لیتے ہیں. آپ کس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کیجئے ذرا، ایپلز اور اورنجز کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہے، وہ ڈیموکریٹک ملک کے پرائم منسٹر ہیں، یہاں پر عدالتیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد بن سلمان جس طرح سے شکر ہے میں کہتا ہوں ہلاکو خان کی مثال نہیں دی انہوں نے. وہاں ابھی تو محمد بن سلمان کی مثال دی ہے، انہوں نے ہلاکو خان کی اور ہٹلر کی مثال نہیں دی کہ وہ ہٹلر اور ہلاکو خان تو جو کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا. میں کہتا قربان جاؤں میں ایسی سوچ پر. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے میں نے کہا بھائی نہیں، ہمارے ڈومین میں بھی نہیں آتا. یہ تو بہت ہی غلط بات، یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا ڈومین ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے اتنے سینئر موسٹ جج کو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ان پر منی لانڈرنگ کے کیسز بنائیں، ان کے گھر والوں پہ بنائیں، ان کو گرفتار کریں؟ مطلب یہ اس طرح کے انکشافات یہ کوئی معمولی انکشافات ہیں؟ مریم نواز صاحبہ اسی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ ہم کوئی جانے دے، نون لیگ اس کو ایسے نہیں جانے دے گی، ان انکشافات کو اور ان الزامات کو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ پہ دہشت گردی کا پرچہ بناؤ. اچھا، میں نے کہا کس لیے سر؟ کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے فرسٹ لیڈی کی تصویر جاری کی. اچھا، پتہ نہیں کچھ سوشل میڈیا پہ جاری کی ہوگی وہ نقاب کے بغیر والی تصویر. انہوں نے کہا سر ایک تو تصویر اس میں یہ ہے، بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو اس تصویر میں کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جی میں اس پہ وہ کوئی دہشت گردی کا پرچہ بنا دوں، وہ نارمل ایک تصویر ہے. چلیں ایک اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ ایک جو ہے نا مختلف کوئی اور اس میں کر سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی کا کیسے بن سکتا ہے؟ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ارشد ملک صاحب کے اگینسٹ انہوں نے ایک پریس کانفرنس، اگینسٹ تو نہیں کہہ سکتے، ان انکشافات سے متعلق ارشد ملک صاحب جو جج تھے، اللہ بخش فوت ہو گئے، ان سے متعلق جو پریس کانفرنس کی تھی اور جو ان کی ویڈیو جاری کی تھی، تو ان کو آپ یوں ان کو ریلیٹ کریں کہ انہوں نے دیکھیں وہ ٹیرر کا پھر شکار ہو گئے اور پھر پتہ نہیں کہ وہ کیا ہو گئے اور پھر اس طریقے سے نا، تو ان کا آپ وہ کریں کہ یہ ارشد ملک صاحب کے اگینسٹ انہوں نے ٹیرر پھیلایا اور مریم نواز پر دہشت گردی کا، ٹیررزم کا پرچہ کر دو. ٹھیک، میں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی کو پریس کانفرنس کرنے پہ آپ کیسے آپ ٹیرر کا پرچہ کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہی کیا ہے؟ انہوں نے تو اس ویڈیو پر جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو قانون بتایا ان کے تو پھر اس کو بہت ساری ایک دو دفعہ میں گیا تو وہاں بدمزگی بھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بس ٹھیک ہے، پھر میں جو ہے نا سائڈ پہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف پہ کہا، وہ جو اقامے کی بات کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا ہے بشیر میمن صاحب نے کہ میں سارا لا جانتا ہوں کہ اقامہ رکھنا کون سا کوئی جرم ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ خواجہ آصف پر یہ غداری کا پرچہ کروانا چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ غداری کا پرچے سے مراد یہ ہے، آج چلیں آپ جو ہے نا وہ تو کر لیں گے، پرچہ تو کر لیں گے، ٹھیک، لیکن کل کو سپریم کورٹ کے اندر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے کوئی ایسے راز، ملکی راز، چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خارجہ بھی تھے، اس سے پہلے بھی اور وزارتیں بھی ان کے پاس تھیں، اور اس طریقے سے مختلف حوالوں سے تو یا وزیر دفاع بھی غالباً، تو وہ کہیں کہ ایسے راز کوئی انہوں نے باہر جو ہے نا بیچے ہیں، یا انہوں نے راز کھولے ہیں، یا راز جو ہے نا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس طریقے سے باہر پہنچایا ہے، تو وہ ثابت کر وہ کون دے گا؟ وہ معلومات مجھے کون دے گا؟ کہ اگر میں ان پہ، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کر تو دینا، یہ بات کی باتیں ہیں. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وقت بھی، شہباز شریف صاحب کے وقت بھی، اپنا مریم نواز صاحبہ کے وقت بھی، حمزہ شہباز کے وقت بھی، سلمان شہباز کے وقت بھی، خورشید شاہ کے وقت بھی، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے وقت بھی، اور اسفندیار ولی کے وقت بھی، سب کو کہنے گے کہ آپ کر دیں پھر بعد میں، یعنی آپ پہلے پکڑ کے ان کو اندر کر لیں، بعد میں دیکھا جائے گا. یہی تو ٹیکنیک اپنائی گئی رانا ثناءاللہ کے وقت کہ آپ ٹھیک ہے ان کو خیر سے پکڑ کے اندر تو کریں نا، ٹھیک ہے، اور وہی اندر بیچارے وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اندر رہے، اور اب اس کے بعد ان کی بیل ہوئی ہے. تو اب آج تک نہ وہ ویڈیو آئی ہے، نہ وہ ثبوت آئے ہیں. وہ جس نے جان اللہ کو دینی تھی، پتہ نہیں وہ وہاں ان کی زبان، جان تو اللہ کو دینی ہے لیکن زبان کن کو دینی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. کہ جنہوں نے جان اللہ کو دینی ہے انہوں نے کہا تھا میں نے ویڈیو دیکھی ہے. حالات یہ ہیں بھائی، جنہوں نے دیکھی ہے
تو پھر کس طریقے سے وہ رانا ثناءاللہ نے قرآن اٹھا لیا اسمبلی کے اندر، 2 دفعہ قرآن اٹھایا سر پہ کہ جی میں نے تو کبھی سگریٹ نہیں پی، میں تو کبھی اگر انہوں نے یہ برآمد کی ہے تو میں یہ قرآن سر پہ رکھ کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن کی باری آئی، پوری کی پوری اسمبلی، میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا پریس گیلری، پوری کی پوری اسمبلی دوڑ آئی اور انہوں نے جا کے پکڑا۔ باہر نکلے تو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے، آپ یقین کیجئے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں بھی پتہ ہے کہ سارا جھوٹ اور فراڈ ہے، ایویں ہی رانا ثناءاللہ پر مقدمہ بنا، ایویں ہی خیر سے جو ہے نا مطلب شہریار افریدی نے قرآن اٹھانا تھا، اور یہ جو چھت جس پر اللہ کے نام لکھے ہوئے اور اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے اسمبلی کی چھت، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گرتی تو ہم سارے ادھر دب جاتے۔ یہ حالات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں یہ حالات ہیں۔ کوئی بتاتا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، کسی میں کوئی اس طرح کی جرت نہیں ہے کہ کوئی سچ بولے اور کہا جائے کہ سچ بولو، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب حالات پھر بگڑ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس حوالے سے بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے، اور یہ انکشافات جو ابھی ڈی جی ایف آئی اے، سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کے آئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکشافات معمولی انکشافات نہیں ہیں، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے سرونگ سینئر جج کے بارے میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں، اور یہ اس کی انکوائری آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن ہونی ہے، اور جب اس کی انکوائری ہوگی تو بہت سارے اس انکوائری کی زد میں آئیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔